حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوتا رہے گا۔ میرے سننے والوں، میرے دیکھنے والوں، آج کا جو پیغام ہے وہ میلاد شریف کے حوالے سے ہے۔ آپ نے میرے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تاکہ یہ اچھا پیغام دوسروں تک پہنچ سکے۔ آج ایک سوال اور اس کا جواب۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا جو آپ اتنی بڑی محفلیں سجاتے ہو تو کیا حضور کے صحابہ نے کوئی ایسے محفل منعقد کی ہے؟ میلاد شریف کی محفل کا انعقاد انہوں نے کیا ہے؟ تو اس کا جواب میں حدیث پاک کی روشنی سے میں آپ لوگوں کو جواب دوں گا، اور میری اس جواب کو سن کے محفل میلاد شریف کا انعقاد کرنے والوں خوش ہو جائیں کہ الحمدللہ کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اصحابہ کرام نے حضور کی میلاد شریف کی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کے حلقہ سے گزر ہوا۔ وہ بیٹھے تھے، ایک محفل انہوں نے منعقد کی تھی، اس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لدینه ومن علینا بک قال اللہ ما اجلسکم الا ذلك قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلك قال اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم وانما اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ یا رسول اللہ، ہم اللہ عز و جل کا ذکر کرنے اور اس نے ہمیں جو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اس پر حمد و ثنا بیان کرنے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، پیارے نبی نے قسم اٹھائی کہ کیا تم، ان سے قسم لی کہ کیا تم اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ہم سب اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ وہ خالق کائنات تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ تو محفل میلاد شریف منعقد کرنے والوں خوش قسمت ہو، جلوس نکالنے والوں خوش قسمت ہو، لنگر تقسیم کرنے والوں خوش قسمت ہو کہ اپنے پیارے نبی کے نام پر جلوس نکالتے ہو اور محفل کا انعقاد کرتے ہو۔ اور محفل میں سوال کرنے والوں کیا ہوتا ہے؟ محفل کا انعقاد سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت سے ہو جاتا ہے، پھر اس میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر اس میں تقریر ہوتی ہے، حدیث مبارکہ کی روح سے حضور کی شان بیان کی جاتی ہے، مقام بیان کی جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا، وہ سارا ڈیٹیل بیان کیا جاتا ہے، پھر لوگوں کے دل میں محبت پڑتی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیاری نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے، محفلیں منعقد کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک حضور کی سچی اطاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔